رات میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، 2 دن کے بعد عید الاضحیٰ کا عظیم انعام اللہ کی طرف سے ہم کو ملنے والا ہے۔ کل کا دن بھی بڑا مبارک ہے، 9 ذی الحجہ کا، اور پرسوں کا دن 10 ذی الحجہ ہمارے لیے عید بھی ہے اور اللہ کے راستے میں قربانی کا دن بھی ہے۔ آج کی گفتگو عید الاضحیٰ کا پیغام، قربانی کا مقصد، اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت، اسلام میں قربانی کا تصور، عید الاضحیٰ کے اندر کیے جانے والے کام، اس پر کچھ بات ہوگی۔ اس سے پہلے 2-4 منٹ میں کل کے دن کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سعودیہ کے اعتبار سے اور وہاں پر جو حج کا عمل ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے آج کا دن عرفہ کا دن ہے، جو کہ حج کا دن کہلاتا ہے۔ آج کے دن حاجی عرفہ جائیں گے، وہاں قیام کریں گے اور پھر شام میں وہاں سے مزدلفہ آئیں گے۔ حج کی تمام عبادتیں جو کچھ کی جاتی ہیں، جو حج کے اعمال ہیں، ان میں آج کا دن سب سے اہمیت رکھتا ہے، اور عرفہ کو حج ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ کا دن ہی اصل حج ہے۔ تو اس لیے آج کا دن وہاں عرفہ کے طور پر گزارا جائے گا، حج کے بنیادی رکن کی ادائیگی کے لیے گزارا جائے گا۔ عرفہ کے دن کے حوالے سے ایک روزے کی فضیلت آئی ہے، حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری جگہ بھی حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ اس دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے یہ امید لگائے ہوئے ہوں، اللہ سے مجھے یہ یقین ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ جو فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، یہ عرفہ کے دن کے حوالے سے آئی ہے۔ البتہ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جس کے اندر 9 ذی الحجہ کا ذکر کیا گیا ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ عرفہ کا دن عرب کے اندر آج ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہمارے لیے کل ہے۔ تو ہمارے لیے اس روزے کی فضیلت کب ہوگی، آج ہوگی یا کل ہوگی، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عرفہ میں قیام کرنے کے اعتبار سے عرفہ کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے عرفہ میں جانا۔ اللہ نے ان کو حج کا طریقہ سکھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو عمل ان کے ذریعے سے ہوا، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا مقام، عرفہ کی جگہ کا نام عرفہ رکھا گیا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے جاننا، معرفت کو حاصل کرنا۔ اس دن کا روزہ اس نسبت سے بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو ایک اللہ کی طرف سے اشارہ دیکھا تھا۔ اگلا دن آیا جو کہ 8 ذی الحجہ کا تھا، تو انہیں ذرا سا انتظار تھا کہ مزید یقین ہو جائے تو پھر اس عمل کو کیا جائے۔ دوبارہ انہوں نے جب رات میں خواب میں دیکھا، 9 ذی الحجہ کی رات جو تھی، کہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں، تو اگلا دن جو 9 ذی الحجہ کا تھا، اس دن ان کو مکمل یقین اور اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جاننا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو یقینی طور پہ پہچانا تھا۔ تو اس نسبت سے بھی اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف کی جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو، بہرحال اس دن کے روزے کی فضیلت ہر جگہ رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے چاند کو دیکھ کر 9 تاریخ کو رہے گی۔ 9 تاریخ جب ہوتی ہے، جو کہ اصل عید سے پہلے کا دن ہوتا ہے، اس دن کو اس روزے کی فضیلت حاصل رہے گی۔ اگر چاند جو مطلع کے فرق کے اعتبار سے کئی جگہوں پر مختلف دنوں میں نظر آ جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک دن کا یا کہیں کہیں 2 دن کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جو احکام ہیں، جو اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، یا جو عید اور تہوار ہے، یا جو عبادتیں ہیں، وہ اسی کے اعتبار سے رہیں گی۔ ہر جگہ کو اللہ نے اس کا پابند بنایا ہے کہ اپنی جگہ کے اعتبار سے جو اللہ نے شریعت اور حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو فجر کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اسی وقت فجر ادا کرنا ہے۔ ہمیں 1000 کلومیٹر آگے کے اعتبار سے فجر کا وقت ادا نہیں کرنا ہے، یا کعبے کے اندر جو فجر کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے مقام پر فجر کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے نمازوں کو، اپنی عید کو، اپنے روزوں کو، اپنے رمضان کو، ہر چیز کو اپنی جگہ پر اس کو دیکھ کر، اس کو فالو کر کے کرنے کا حکم ہے۔ اس اعتبار سے جو کل کا دن ہے وہ اصل 9 ذی الحجہ کے اس روزے کا دن ہے جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ عرفہ کی وجہ سے اگر صرف یہ فضیلت ہے تو ہر دنیا میں انسان کو اس دن کے اعتبار سے یہ فضیلت تو مل نہیں سکتی اسی وقت میں جب کہ عرفہ کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس وقت جب کہ حاجی عرفہ کے میدان میں عرفہ کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، رات رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں رات چل رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس رات کے وقت میں وہ روزہ رکھ کے وہ فضیلت تو نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر یہ فضیلت عرفہ کے دن کو عرفہ میں حاجی کے رہنے کی وجہ سے اس وقت کی خاص رحمت کی بنیاد پر صرف پوری دنیا والوں کے لیے ہوتی، تو پھر جہاں پر رات ہے وہاں پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہاں روزے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ رہنے والوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ تم اپنے جگہ کے اعتبار سے اور قریب کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ میں لیتے ہوئے چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرو، اور اس کے مطابق ہی اپنی عید اور رمضان اور روزے اور جو شریعت کے احکامات دنوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کو فالو کرو۔ لیکن بہرحال آج کا دن عرفہ کے اندر حاجیوں کے قیام کا ہے، اور وہاں پر اللہ کی خاص رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ بے شمار لوگوں کی معافی فرماتا ہے۔ تو وہ رحمت ظاہر ہے صرف وہاں پر نہیں رہتی ہے، اور جگہ بھی بٹتی ہے، دوسری جگہ بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر آج کے دن بھی روزے کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے اگر کوئی 8 کے بھی روزے کا اہتمام یہاں کے اعتبار سے کرتے ہوئے حاجیوں کا لحاظ کرتا ہے تو اس کو اس کا ایک دن کا اجر ضرور ملے گا روزے کا، لیکن اصل جو ثواب ہے، اصل جو اجر ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ عید سے پہلے والے دن کا ہے، کیونکہ جس طرح ہم 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھیں گے اور 10 کو عید منائیں گے، حالانکہ اگر دیکھا جائے سعودیہ کے اعتبار سے اور حاجیوں کے اعتبار سے جہاں وہ حج کر رہے ہیں، اگر آج روزہ رکھا جاتا ہے تو کل ان کے لیے عید کا دن ہے، جو کہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا، ہمارے لیے اس کے بعد آئے گا۔ تو ظاہر ہے جیسے ہمارے لیے عید کا دن مختلف ہے، ویسے ہی ہمارے لیے روزے کا دن بھی مختلف ہوگا۔ اس کے بعد ایک موضوع جو قربانی کے حوالے سے ہے
اس پر کچھ باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ایک شریعت ہے، جس کی اتباع امت کے ہر اس شخص کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جو پرسوں کا عید کا دن ہے، اس دن کی عبادتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل عبادت جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ یہ عبادت سب سے افضل عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی دی جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دمبا جو ہوتا ہے اس کے اندر تو اون ہوتا ہے جو کہ بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دمبا ہو کوئی بھی جانور ہو، اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے، قبولیت اللہ کی طرف سے طے کر دی جاتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے اس دن ضرور قربانی کا اہتمام کرتے ہوئے، جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، اسے ضرور اس دن قربانی کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک عید بھی ہے۔ جیسے عید الفطر ہوتی ہے، رمضان کی عبادت کے بعد اللہ کی طرف سے روزہ توڑنے کی عید ملتی ہے، ویسے ہی حاجیوں کے حج کی ادائیگی کے بعد جانوروں کو قربان کرنے کی عید اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اصل میں یہ حج کے اندر عبادت ادا کی جاتی ہے، لیکن حج میں اس عبادت کے ہوتے ہوئے الگ سے پوری امت کے لیے پوری دنیا کے اندر اس قربانی کو عام رکھا گیا ہے۔ قربانی کا عمل ایک تو حج کے ساتھ خاص ہے، جو حاجی حج کی ادائیگی کے بعد یعنی عرفہ کا دن پورا کرنے کے بعد اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے راہ میں قربانی دیتا ہے، وہ قربانی حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن ایک قربانی اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام بنائی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا، اور حج کے تذکرے کے اندر جانور کے قربانی کا ذکر کیا کہ جانوروں کو قربانی کرو، اور قربانی کر کے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ قربانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس سے اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک قربانی تو حج میں حاجیوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ ایک قربانی جو اللہ نے پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ہر زمانے میں ہر جگہ کے لیے قربانی کی ایک شریعت میں جگہ رکھی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے کہا کہ ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا طریقہ الگ الگ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جس چوپائے کے اوپر وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کو یاد کریں جس چوپائے کو وہ اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے تمہارا رب ایک ہے، ایک اللہ کے لیے اس کو کرنا، شرک مت کرنا، قربانی کو، نظر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مت رکھنا، صرف ایک اللہ کے سامنے جھک جانا، سرنڈر کر جانا، تواضع کو اختیار کرنا، تکبر کی راہ مت اپنانا، کیونکہ اس کے اندر مال لگتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب جانور ہوتا ہے تو وہ بھی ایک عزت کا سامان ہوتا ہے، وہ بھی ایک بڑائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ پہلے زمانے میں تو جانوروں کی تعداد کے اعتبار سے انسانوں کی مالداری کو دیکھا جاتا تھا، جس کے پاس جتنا بڑا ریوڑ ہے، جس کے پاس جتنے قسم کے جانور ہیں، وہ اتنے ہی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، تواضع اختیار کرنا، جھکنا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، تکبر کا شکار مت ہونا، غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، بڑائی کا اظہار مت کرنا، اللہ کے لیے اس عمل کو کرنا۔
اور آگے چل کر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، خاص طور پر اونٹ کا نام لیا گیا، اللہ نے ان کو شاعر بنایا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خاص طور پہ جو حاجی اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں حج کے لیے، پہلے زمانے میں اس کا معمول ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو عید الاضحیٰ کے اندر ایک ایمان والا اللہ کے لیے قربان کرتا ہے جانور کو، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے شاعر ہیں۔ اس سب کا تذکرہ کرنے کے بعد قربانی، اس کا طریقہ اور اس کو اللہ سے نسبت اور اس کی بنیاد پر کھانے اور کھلانے کی دعوت، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو ضرورت مند ہیں ان کو کھلاؤ، جن تک گوشت نہیں پہنچا ہے ان تک پہنچاؤ، جو قانع رہتے ہیں اپنی چیزوں کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، اور جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی عطا کرو، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکم یہ دیا گیا ہے اپنے رشتہ داروں کو دو، دوست احباب کو دو، اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ، اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، خود بھی پکوان کر کے اس کا استعمال کرو، اور اس کے اندر غیر مسلموں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، ان تک بھی گوشت پہنچایا جا سکتا ہے، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ اسی کو دینا ہے، اسی پر خرچ کرنا ہے۔ جیسے صدقے کا مال ہوتا ہے یا نذر کی قربانی ہوتی ہے، اس کو صرف محتاج تک پہنچانا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے اندر ہر طریقے پر انسان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اپنے لیے، گھر کے لیے۔ البتہ ایک مستحب عمل یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ ضرورت مندوں تک پہنچاؤ، 1/3 اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ، اپنے دوست احباب تک پہنچاؤ، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھو کہ اس کا استعمال کرو۔ لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناپ تول کر 1/3 ہی کیا جائے، ایک حصہ بہرحال نکال دینا چاہیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہیے، اور ایک حصہ دوستوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اس طریقے پر سنت کو فالو کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں کیونکہ فقر کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس مال و دولت اتنا نہیں تھا یا اتنی آسانیاں نہیں تھی کہ قربانی کر سکیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن تک قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد نہیں۔ 3 دن تک کھاؤ، کھلاؤ، ختم کرو، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے محتاج تھے جن تک گوشت نہیں پہنچتا تھا، تو حکم یہ تھا کہ تم اپنے ضرورت کا استعمال کر لو، باقی دوسروں تک پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے پاس ذرا آسانیاں ہوئیں، لوگوں کے درمیان قربانی زیادہ ہونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عمل کو منسوخ کر دیا اور اجازت دی کہ تم 3 دن کے بعد بھی اس کو رکھ سکتے ہو، اور اس کا استعمال بعد میں بھی اپنی آسانی کے اعتبار سے کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد اصل روح جو قربانی کی ہے وہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اسی سورہ حج کے اندر، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، کیونکہ قربانی کے اندر ہم اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہیں، ہمارا مال لگتا ہے، اس مال کو خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہم اللہ کا نام لے کر اللہ کی شریعت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کو قربان کرتے ہیں۔ اس نسبت کو اللہ دیکھتا ہے کہ تمہاری نسبت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کاٹتا ہے تو اس کو گوشت بھی چاہیے ہوتا ہے، اچھے سے اچھا جانور لیتا ہے، اس کا گوشت بھی استعمال کرتا ہے، اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ تم اس کو استعمال کرو۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ قربانیاں جو ہوتی تھیں وہ قربانیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آگ آسمان سے آتی تھی اور قربانی جو کی جاتی تھی اللہ کے لیے اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ قربانی کا عمل ابتدائی دور سے، اسی لیے میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رہا ہے۔ آپ اس کی دلیل اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی پہلی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔
جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی تھی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کو حسد ہو گیا تھا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ قربانی کا واقعہ ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جانور کو قربان کرنا۔ یہ قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، اور آپ جتنے دنیا کے مذہبوں کو دیکھیں گے، جو پرانے مذاہب ہیں، آپ کو کسی نہ کسی شکل میں قربانی موجود ملے گی۔ کوئی نہ کوئی شکل قربانی کی رہتی ہے، کسی جانور کی یا کسی چیز کی جو ادا کی جاتی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ وہ قربانی کا ایک تسلسل ہے، جو کہ عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ جیسے نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے گھر پر ایک مرکز اور سینٹر میں سب کا جمع ہونا ایک عبادت کا طریقہ ہے، ایک سینٹر کا طواف کرنا عبادت کا طریقہ ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے رازق کے لیے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اس کا نام لے کر، اس کی شریعت کی پابندی کے ساتھ اس کے لیے قربان کرنا جانور کو، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر عبادت کا تصور ہے، یہ محض کوئی رسم نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مذہبی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ رسم بن جاتی ہیں، کسٹمز بن جاتی ہیں، اس کے اندر سے عبادت کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ہماری اس عید اور اس عید کے اندر اس عظیم ترین عبادت کی روح ڈال رہا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارا جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر تقوی کا حال کیا ہے۔ اللہ اس کو دیکھ کر تمہاری قربانی کو قبول کرے گا۔ اب آگ آسمان سے نہیں آئے گی کہ تمہارے جانور کو جلا دے اور یہ اشارہ ہو کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جو پہلے قربانیاں ہوتی تھی، نذرانے ہوتے تھے، اس کو کسی جگہ پہاڑ وغیرہ پر جا کر رکھ دیا جاتا تھا، تأکلہ النار، آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ پوری امانت داری کے ساتھ قربانی ادا کر دی گئی ہے۔ اگر کچھ خیانت کی گئی ہے یا کچھ مال دبا کر رکھ لیا گیا ہے، اس کے لیے پھر آگ نہیں آتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی عطا فرمائی کہ تم قربانی کرو اللہ کے لیے، اور اس کا استعمال بھی کرو، اس کو کھا بھی سکتے ہو، اس کو اپنے لیے استعمال بھی کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمت اور آسانی ہے کہ اس نے ہم کو یہ عظیم تحفہ بھی دیا اور عبادت بھی دی، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ جو عید کے دن ہوتے ہیں، اس کو ایام اکل و شرب کہا گیا ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اس کے اندر انسان قربانی کے جانور کا گوشت استعمال کرے، اچھے سے اچھا کھانا پکائے، اپنے گھر والوں پر آسانی کرے، اچھے سے اچھا ان کو کھلائے۔ یہ ہماری عید کا بھی حصہ ہے اور عبادت کا بھی حصہ ہے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ناخن کو اور بال کو نہ کترے۔ یہ حاجیوں سے نقل کرنے کے لیے ہے کہ حاجیوں جیسی صورت اختیار کرو جس طرح حاجی ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے احرام کی حالت میں بچتے ہیں، اور پھر قربانی کرنے کے بعد ہی وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں یا بال کاٹتے ہی ہیں۔ اسی طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی نقل میں تم ایسا کرو۔ یہ ایک اچھا اور سنت اور مستحب عمل ہے، بہرحال فرض اور ضروری نہیں ہے، کر لینے میں بھلائی اور فائدہ ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال اپنی ضروریات سے زیادہ موجود ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے ایک قربانی کرا سکتا ہے۔ چھوٹے جانور جس کو بکری اور بکرا کہتے ہیں، اس کے اندر ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اور بڑے جانور جو ہوتے ہیں اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی اپنی طرف سے پورا جانور کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر اجازت ہے کہ 7 حصے کر کے 7 لوگ اس کے اندر اپنا
شیئر لے سکتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے، اس کے علاوہ دوسرے کئی سارے علماء اور ائمہ کی رائے یہ ہے، اس میں امام مالک، امام احمد بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں اور دوسرے ائمہ ہیں، کہ قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ بہت مؤکد اور اہم ترین سنت ہے، اس کو جو استطاعت رکھتا ہو ادا کرنا چاہیے، لیکن واجب کا حکم اس کا نہیں ہے، جیسا کہ دوسری عبادتیں واجب ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو اس کے ماتحت اس کے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری رائے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر شخص جو نصاب کے برابر اپنے پاس مال رکھتا ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مالدار سمجھا جاتا ہے، اس شخص کو قربانی ادا کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور انڈیویجول الگ الگ سب پر قربانی ہوتی ہے۔ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، مرد یا عورت، بڑا یا چھوٹا، اس کے اوپر قربانی ادا کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے جو ائمہ کا ہے، اور دونوں کے پاس اپنی دلیلیں ہیں اور اپنے اعتبار سے ان کی رائے ہے۔ البتہ اس دن کے اندر جو 2 رکعت عبادت ادا کی جاتی ہے نماز کی شکل میں، وہ ایک بہت مؤکد اور ضروری عبادت ہے، جو جیسا کہ عید الفطر کے اندر ہے ویسے ہی عید الاضحیٰ میں ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں حکم یہ دیا گیا ہے، یہ سنت عمل ہے کہ انسان افطار جو کرے اس دن کا، وہ جانور قربانی کا جو ہوتا ہے اس کے گوشت سے کرے۔ لیکن ظاہر ہے آج کے زمانے میں قربانی ہوتے ہوتے گوشت آتے آتے شام ہو جایا کرتی ہے، تو اس وقت تک اگر کوئی بھوکا رہے گا تو شاید اس کا روزہ ہی ہو جائے، جیسا کہ روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی کہیں کسی جگہ پر ایسا بھی ہو سکتا ہے انتظار کرے تو اس کے لیے روزے جیسا وقت ہو جائے۔ تو بہرحال سنت عمل یہ ہے کہ جانور کے گوشت سے افطار کیا جائے۔ اور عید الفطر کے اندر سنت یہ ہے کہ عبادت کے لیے جو آدمی نماز کے لیے جاتا ہے عید کی، اس سے پہلے افطار کر کے جائے، کھجور سے افطار کرے اور نماز کے لیے جائے۔ تو اس میں بہرحال یہ کر سکتا ہے آدمی کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ افطار کرے گا، کچھ کھائے گا، جو عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد۔ اسی طرح قربانی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کسی جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو گئی، پہلی نماز جو پہلا وقت ہے عید کا، اس وقت اگر کہیں بھی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز نہیں ہوئی ہے اور وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو وہ عام گوشت ہے، قربانی کا گوشت نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے ہونے کے لیے کنڈیشن ہے عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے۔ اسی طرح جو قربانی کر رہا ہے، جو قربانی کے لیے چھری چلا رہا ہے، اس کو بھی عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنے کا حکم ہے، اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام احسان کا مذہب ہے اور طہارت کا مذہب ہے۔ اسلام دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پاک صاف اور ستھرا رہنے کا مذہب ہے۔ اس لیے میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ اس دن ہمیں جس طرح سے اپنے لیے اچھے سے اچھا گوشت کا انتظام کرنا چاہیے، ویسے ہی اپنے بھائی بندوں کے لیے بھی گوشت کا انتظام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بہت سے علاقے اور بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ گوشت کھا سکیں عید الاضحیٰ میں، ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے اور ان تک قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے کہ اس عید کے اندر ان کے لیے بھی رحمت اور آسانی کا معاملہ ہو۔ دوسری بات، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ اسلام نے جہاں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، یعنی جانور کے اوپر تیز چھری چلاؤ کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور چھری ایسی تیز ہو کہ جلدی سے اس کی گردن کٹ جائے، کیونکہ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے، ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہلکی تکلیف کے ساتھ اگر کسی جاندار کو قتل کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کی گردن کی نسوں کو کاٹنا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے ایک جانور کو تکلیف
دیے بغیر ذبح کیا جا سکتا ہو۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رحمت والا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جس طرح سے گردن پیچھے کی طرف سے گدی کی طرف سے کاٹنے کا عمل مشینوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ سب بڑی تکلیفوں کا ہوتا ہے۔ اور جانور جو پھڑپھڑاتا ہے، تڑپتا ہے، وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے گردن کٹنے کے بعد، بلکہ اس کے اندر کا جو خون ہے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے۔ جو اس کے الگ الگ پارٹس کے اندر خون ہے وہ باہر کی طرف نسوں کے ذریعے سے بھاگتا ہے، اس لیے وہ پھڑپھڑاتا ہے، کوئی تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے۔ جانور کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تم ہر چیز میں احسان کرو، اپنے جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان کرو، تیز چھری کا استعمال کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ صفائی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جانور ہوتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے، اس کے اندر کی گندگی بھی پیٹ سے نکلتی ہے، تو اس لیے کوئی بدبو کی چیز، تکلیف کی چیز، دوسروں کے لیے اذیت کی چیز، گندگی کی چیز، یہ اسلام کسی طور پر پسند نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، پاکی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں نماز کے لیے جو سب سے افضل عبادت ہے اس کے اندر طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اگر اپنے جسم کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک نماز نہیں ہوگی، جو جگہ صاف نہیں ہوگی تو ہماری اس کے اوپر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، اس سے اگر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستوں میں بندشیں آ رہی ہیں، گندگیاں پھیل رہی ہیں، دوسری جگہوں پر بدبو ہو رہی ہے، تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن جگہوں پر جانوروں کی قربان گاہ بنائی گئی ہے انہی جگہوں پر جا کر کرنا چاہیے، یا اپنے حصے میں وہاں کرنا چاہیے جہاں ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اپنے ہی دائرے کے اندر اس کو پورا کر لیں۔ ہم ان چیزوں کا اہتمام کر کے اگر اس عبادت کو ادا کریں گے تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کا ذریعہ بھی ہے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کو صحیح طریقے پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور تقوی کی کیفیات کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔